السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تعلیم کی معاشرتی بنیادوں پہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ معاشرہ اور تعلیم جو ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، جس کی بیس پہ ہم جو ہے تعلیم کی معاشرتی بنیادوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو جب انسانوں کا کوئی گروہ مشترکہ مقاصد کے تحت مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے تو انسانی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، کیونکہ افراد کے ملاپ سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے معاشرت پسند بنایا ہے۔ معاشرت پسند سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں ہی رہ سکتا ہے، اکیلا کہیں تنہا انسان زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر ہی رہتا ہے۔ یعنی آپس میں مل جل کر رہنے کی جو خواہش ہے وہ انسان کو ودیت کی گئی ہے، یعنی اس کو عطا کی گئی ہے۔ اس خواہش کے نتیجے میں نسل انسانی کے تحفظ، بقا اور تسلسل کے لیے معاشرے کا وجود بہت ضروری ہے۔ معاشرے کے جو اعضاء ترکیبی ہیں، یعنی افراد کے رہن سہن، یعنی جو اس کے اعضاء ہیں، اس میں افراد کے رہن سہن، مشترکہ رسوم رواج، مشترکہ نظریہ حیات، مشترکہ زبان، مذہبی، معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی اقدار میں مماثلت شامل ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جہاں پہ ایک انسان گروہ کی شکل میں رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کا نظریہ حیات، زبان، مذہب، معاشرتی، تہذیبی، ثقافت سب کچھ اس ایک جیسی نظر آتی ہے، یعنی مماثلت شامل ہے اس میں۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا اس کے لیے بالکل ایک اجنبی جگہ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے ماحول سے مانوس ہوتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں سے متاثر ہو کر وہ ایسے حرکات اور اعمال سیکھتا ہے جن کا وہ اپنے ماحول سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ایک معاشرے کا فعال رکن بن جاتا ہے، وہ معاشرتی آداب اور طریقے سیکھ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بچے کی اولین درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔ یعنی بچہ اپنے گھر سے متاثر ہو کر تعلیمی عمل سے گزرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو چیزیں بچہ لرن کرتا ہے یا سیکھتا ہے، جس کو ہم بولیں گے، وہ اپنے گھر کے معاشرے سے یا اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی اولین جو درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور بچے کے اولین معلم بھی اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں اس کے گھر کے ماحول کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہاں بچے کی شخصیت پر گہرے اور دیرپا نقوش مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی دیرپا نقوش سے مراد کہ جو چیزیں بچہ اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے کے ماحول سے سیکھتا ہے، وہ ساری زندگی اس کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہیں۔ وہ چیزیں وہ کبھی بھی اپنی لائف سے فراموش نہیں کر سکتا، یعنی ان کو بھول نہیں سکتا۔ بچہ جو فطری طور پہ ہے وہ ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو دیگر افراد خانہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ مثلاً کہ جو چیزیں اس کو گھر میں بتائی جاتی ہیں یا سکھائی جاتی ہیں، یا اس گھر کی جو روایات اور اقدار ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، بڑوں کی عزت کرنا، بری باتوں سے بچنا، دوسروں کا سلام کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد گھر کے ماحول سے بچہ جو ہے تعلیم و تربیت پاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو بچہ کسی اسکول میں یا کسی ادارے یا مدرسے میں آنے سے پہلے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان گھر سے سیکھ کے آتا ہے، کیونکہ ہماری گھر کی جو اقدار ہیں، روایات ہیں، جو ہماری گھر کی تہذیب ہے، وہ بچے کو کافی حد تک ان چیزوں کی تعلیم دے کے پھر ان کو آگے مدرسے میں بھجواتے ہیں۔ اب نیکسٹ اس میں جو ٹاپک آ جاتا ہے ہمارا، وہ ہے معاشرہ اور تعلیمی ادارہ۔ یعنی ہم نے معاشرہ اور تعلیمی ادارہ ان دونوں کا آپس کا جو تعلق ہے اس کو دیکھنا ہے۔ قدیم معاشرے میں انسانی ضرورت محدود تھی اور معاشرہ زیادہ تر ترقی یافتہ نہیں تھا، اس لیے والدین کے لیے بچوں کو جو ہے گھر پہ تعلیم دینا بہت زیادہ مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ معاشرے کی ترقی کے ساتھ انسانی ضروریات میں بھی تبدیلی کے نتیجے میں بچوں کو گھر میں پڑھانا یا ان کو تعلیم دینا ممکن نہیں رہا۔ یعنی اس وقت وسائل اور مسائل دونوں ہی کم تھے، لہٰذا ان کو محدود پیمانوں پر کر کے بچوں کو گھر پہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ لیکن جو معاشرہ بڑھتا گیا، انسانی ضروریات بڑھتی گئی، اس لیے بچوں کے لیے الگ سے تعلیمی ادارے قائم ہونے لگے جہاں پہ بچوں کی ضروریات کی تکمیل کی جا سکے، اور تاکہ وہ جو ہے ایسی چیزیں سیکھ سکیں یا اپنا سکیں، یا ایسی روایات کو اپنا سکیں جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں ان کو جو ہے ہیلپ فل ثابت ہو، ان کے لیے ان کی رہنمائی کریں۔ عمل تعلیم میں کسی معاشرے جو ہے وہ کسی معاشرے میں ہی ممکن ہے، کیونکہ یہ معاشرتی ادارے کہلاتے ہیں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا عمل تعلیم ہے وہ کسی معاشرے میں ہی پاسبل ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں نظام تعلیم کا دار و مدار معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی اقدار و ضروریات پر ہے۔ یعنی ہماری تمام جو چیزیں اس میں شامل ہیں، انہی اقدار و ضروریات کے سے نظام تعلیم کی تشکیل ہوتی ہے، اور انہی سے مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کے عناصر کا تعین ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم نے یہ اپنے مذہب میں، اپنے اقدار میں اپنی چیزیں دیکھتے ہیں، انہی کی بیس پہ ہم اپنی تعلیم کے مقاصد طے کرتے ہیں، اور انہی مقاصد کی بیس پر ہم اپنی تعلیم کے عناصر طے کرتے ہیں۔ تعلیم سے کسی فرد کے معاشرتی منصب کا تعین ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں کس لیول پہ کی لائف لے کر چل رہا ہے،
اس کا منصب کیا ہے، یعنی اس کا مقام کیا ہے۔ کسی بھی ملک کے معاشرے میں تعلیم کے باہمی تعامل پر ملک کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ باہمی تعامل سے مراد یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے ہی یہ چیز طے کر پاتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے کس لیول پہ جائے گا، یعنی ہمارا معیار، تعلیم کا معیار کیا ہے، یا ہماری آنے والی نسل کیا سیکھ رہی ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہمارا اصل میں جو ہے مستقبل کہلاتا ہے تعلیم کے حوالے سے۔ تعلیم اور معاشرے کا باہمی جو ہے تعلق بہت گہرا ہے، ان میں ہم آہنگی کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اسی سے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عملے تعلیم میں مسلسل اور سوچی سمجھی تبدیلیاں ضروری ہیں، تاکہ تعلیم بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے اور معاشرہ کو خوب سے خوب تر بنانے میں اپنا فعال اور متحرک کردار ادا کر سکے۔ اچھی تعلیم معاشرے کی اہم ضروریات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ بہتر سے بہتر مستقبل تک پہنچنے کی جستجو اور جدوجہد کا یہ جو عمل ہے وہ جاری ساری رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ انسان کو ساری زندگی کو سیکھنے کی طرف آمادہ رہنا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے انسان اچھے سے اچھا چیزیں سیکھے گا اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرے گا، اپنا جو ہے پرسنل جو اپنی لائف ہے اس کو ایک اچھے پیمانے پر لے کر چلے گا، تو یہ جو سیکھنے کی جستجو ہے نا وہ ساری زندگی جاری رہنی چاہیے، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب نیکسٹ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ معاشرے میں جو ہے مدرسہ کا کردار کیا ہے، یعنی ایک مدرسہ جو ہے وہ معاشرے میں اپنا کیسے کردار جو ہے اس کا جو رول ہے وہ کیسے وہ پلے کرتا ہے۔ مدرسہ ایک معاشرتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جو طلباء کے لیے ایسے تجربات فراہم کرتا ہے جن سے گزر کر اس کی خداداد صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ خداداد صلاحیتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہوتی ہیں، اور تعلیم کا کام یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو باہر نکال کے ان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ مدرسہ میں مختلف خاندانوں گھرانوں سے آتے ہیں لوگ، جو ہیں بچے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا معاشرتی اور معاشی پس منظر بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ ان کے گھریلو ماحول، صلاحیتیں، خیالات، صبر، سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر جو کہ مدرسہ میں ایک خاص قسم کا ان کو ماحول دیا جاتا ہے۔ مدرسے کے نظم و ضبط کا بچے کی شخصیت پر جو اثر پڑتا ہے وہ مدرسہ کے ماحول میں آہستہ آہستہ ڈھل کر دوسرے کے ساتھ مل کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، یعنی وہ مختلف فیملی بیک گراؤنڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں بچے آتے ہیں مدرسے میں، تو وہاں پہ ان کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایک وقت میں سیکھ کر اپنے آپ کو معاشرتی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات شعوری طور پر اور اکثر غیر شعوری طور پر مدرسہ کے دوسرے بچوں سے متاثر ہو کر منظم معاشرتی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم شعوری طور پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کلاس میں ہمارا لیسن ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہم شعوری کوشش کر کے سیکھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لاشعوری علم ہوتا ہے ہمارا، اور وہ اس سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ یہاں بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنے گھر محلے میں نہیں سیکھتا، مدرسے کو پورے معاشرے کی تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے، یعنی تائید اس طریقے سے کہ جو معاشرتی ادارے ہوتے ہیں یہ مدرسے کہلاتے ہیں، یعنی جو تعلیمی ادارے ہیں اصل میں معاشرے کے بنائے گئے ہوئے ادارے ہیں، وہ اپنی نئی نسل کو یہاں پہ بھیجتے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے، اس لیے وہ ہر کام میں ان مدرسوں کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں بچوں کی شخصیت اور بہتر اور کردار کی تربیت زیادہ مؤثر طریقے سے ہوتی ہے۔ معاشرہ ہی تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، اس لیے معاشرہ کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ مدرسہ نہ صرف بچوں کی ہمہ پہلو تربیت کا اہتمام کرے بلکہ ایسے افراد تیار کرے جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بطریق احسن جو اپنا کردار ادا کر سکے۔ مدرسہ کی تعلیم و تربیت جو ہے تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرد اور معاشرہ دونوں کی ضرورت کی تکمیل کرے، کیونکہ ایک فرد کی ضرورت پوری ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جہاں افراد معاشرہ اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک معاشرہ جو ایک ایسا گروہ سامنے آئے گا، تو وہاں پہ ان سب کی جو ضرورت کی تکمیل جو ہے پاسبل ہو سکے گی۔ تعلیم کی معاشرتی اساس کے چند اہم جو ہیں نکات وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ تعلیمی ادارہ حقیقت ایک معاشرتی ادارہ ہے اور نظام تعلیم براہ راست معاشرے کے مسائل اور ضرورتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے اس میں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، اس لیے یہاں کی تعلیم میں ایک اہم نقطہ کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ مالک کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ جو کام بھی کرنا ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پھر آگے تعلیم کے ذریعے بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے، انسانی وحدت اور معاشرتی مساوات اور رواداری کی بنیاد پر ہی معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے، یعنی ان بچوں کو اخوت، مساوات، رواداری، ان چیزوں کی جو ہے وہاں پہ تعلیم دی جائے۔ پھر تحریری مقابلے ہیں، مقابلہ حسن قرات وغیرہ ایسی سرگرمیاں جن سے یہ مقصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
پھر تمام مسلمانوں میں قوت و وحدت کے رشتے میں منسلک ہیں، ان میں نظریاتی ہم آہنگی اور فکری عملی مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ کی تشکیل اسلامی قوت و بھائی چارے کی بنیاد پر کی جائے، یعنی ہم نے اپنے معاشرے میں جو چیزیں بھی لاگو کرنی ہیں وہ اسلام کے اصولوں پر کی جائیں، اور اسلام کی جو قومی عملی شہادت دے، یعنی کہ وہ پتہ چلے کہ یہاں پہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو ہم چیز نئی نسل کو سکھا رہے ہیں، جو ان کو پڑھا رہے ہیں، جو ان کی تعلیم کے مقاصد طے کیے ہیں، وہ ساری کی ساری اسلام کی بنیاد پر ہیں۔ پھر ہے افراد معاشرہ میں اجتماعی زندگی کا تصور اجاگر کرتی ہے۔ نظام تعلیم پورے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ معاشرہ اچھائیوں کو پھیلانے اور نیکیوں کو قائم کرنے والا ہو اور برائیوں کو روکنے والا ہو، یعنی دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا شعور تعلیم کی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں، ان تعلیمی اداروں میں، ان معاشرتی اداروں میں اپنی نئی نسل کو بتانے یا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری تمام تعلیم، جو ہمارا سارا نظریہ حیات، ہماری اقدار، روایات، ہماری معاشرتی زندگی، ساری کی ساری ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد پر قائم کی جا سکے، اور اس کے مطابق یہ جو ہم اپنے نئی نسل کو ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے شہری بنا سکیں۔ پھر تعلیم کے کچھ اہم معاشرتی کردار جو ہیں وہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی دائمی قدروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کو منتقل بھی کرے، یعنی دائمی قدریں وہ ہیں جو ہماری تہذیب، ثقافت، جو ایک کانسیپٹ ہمارے پاس برائی اور سچائی کا اور نیکی اور بدی کا، سچ اور جھوٹ کا آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہم جو ہے اپنی آئندہ نسل کو تعلیم کے ذریعے نہ صرف پہنچائیں بلکہ ان کی حفاظت بھی کریں۔ پھر تعلیم معاشرتی اقدار تجربات کی تنقید تطہیر کے بعد، تنقید اور تطہیر سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں، جو بہتر چیزیں ہیں، ان کی تطہیر سے مراد ہوتا ہے پاکیزہ، اس کو صاف کرنا، یعنی ان معاشرتی برائیوں کو ختم کر کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنی نئی نسل کو سکھائی جائیں، اور نئی ایسی معلومات اپنے طلبہ کو سکھائی جائیں، ان تک منتقل کی جائیں جو ان کے لیے مفید ہوں، جو تجربات ان کے لیے بہتر ہوں، جو ان کو آئندہ زندگی میں کام آ سکے، جن سے وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ پھر ہے کہ تعلیم کا کام یہ بھی ہے کہ صرف اقدار کی منتقلی اصلاح تک نہیں ہے، بلکہ وہ تخلیق سے کام لے، یعنی جہاں پہ ان کو اچھے برے کی تمیز دی گئی ہے وہاں ساتھ ساتھ ان چیزوں میں جو ہے فرق محسوس کرتے ہوئے یا فرق کرتے ہوئے وہ اپنے اندر تخلیقیت پیدا کرے، یعنی خود سے کچھ اچھا کام کرنے کی بھی کوشش کرے۔ جب انسان کے ذہن میں نیکی اور بدی دونوں کا تصور راسخ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دونوں میں فرق علم کے ذریعے دے دیا جاتا ہے، پھر انسان نے اپنے دماغ اور اپنے عقل، فہم و ادراک سے کام لے کر نیکی کے رستے پر چلنا ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہی وہ تخلیقیت ہے، یعنی مستقبل کے امثال کا بھی وہ حل خود سے کر سکے، ان تمام چیزوں، تجربات اور مشاہدات اور معلومات سے کام لے کر۔ پھر تعلیم کے معاشرتی کردار کو اپنانے کے لیے مدرسہ میں یہ سارے جو ذرائع اختیار کر کے عمل تعلیم کو ہم مؤثر اور معاون بنا سکتے ہیں، یعنی ہم اپنی نئی نسل کے لیے اپنی تعلیم کو ان تمام نکات کے ذریعے ایک اچھے خطوط پر لے کر چل سکتے ہیں۔